ماشاءاللہ ایک بڑی جمعیت مومنین کی عزاداروں کی یہاں موجود ہے، اور میں اس تقریب کے اس کنونشن کے مرکزی خطاب کے لیے اس سید بزرگوار کو دعوت دینا چاہتا ہوں کہ جو مظلوموں کی آواز ہیں، جو عزاداروں کی آواز ہیں، اور پورے پاکستان میں آپ کا وجود مظلوموں کی ڈھارس کے طور پہ مانا جاتا ہے. میں گزارش کروں گا حجت الاسلام والمسلمین سید احمد اقبال رضوی سے کہ آئیں اور آپ کے سامنے اس موضوع کو خطاب تک پہنچائیں. محمد و آل محمد صلی اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال الصادق علیہ الصلاۃ والسلام من بکا وابکا ارتباکا وجبت لہ الجنہ. چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو میرے جد حسین کے غم میں روئے رلائے حتی رونے کی شکل بھی بنائے تو اس پر جنت واجب ہے. خداوند محترم، وقت مغرب ہے اور پیغامات دیے جا چکے ہیں، تمام باتیں ہو چکی ہیں. آخر میں بھی اپنے جذبات کا اظہار کرنا چاہتا ہوں اور 2-3 پیغامات دینا چاہتا ہوں. اے عزاداران سید الشہداء، اے حسین ابن علی کے ماننے والوں اور میری مائیں بہنیں جو اس محفل میں موجود ہیں، زینبی مائیں، زینبی بہنیں، عزاداری سید الشہداء کوئی رسم نہیں ہے. عزاداری سید الشہداء ہماری عبادت ہے. امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ حسین کے غم میں حتی رونے کی شکل بنانا بھی عبادت ہے، اس پر جنت واجب ہے. اے شیعان حیدر کرار، ہم جب عزاداری کرتے ہیں، ہم جب مجلس کرتے ہیں، ہم جب ماتم کرتے ہیں، ہم جب جلوس نکالتے ہیں تو ہم کسی پر احسان نہیں کرتے. جیسے جب ہم کوئی نماز پڑھتے ہیں، ہم حج پر جاتے ہیں، ہم روزہ رکھتے ہیں تو کسی پر احسان نہیں کرتے، اپنا فریضہ ادا کرتے ہیں. اگر کوئی ہماری نماز کی راہ میں رکاوٹ بنے، ہماری عبادت کی راہ میں رکاوٹ بنے تو ہم ڈٹ جاتے ہیں، کھڑے ہو جاتے ہیں، ہم قیام کرتے ہیں، ہم قربانی دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. اسی طرح سے عزاداری سید الشہداء ہے، یہ کسی پر احسان نہیں ہے. یہ حسین ابن علی کا احسان ہے کہ ہمیں عزادار کے طور پر قبول کیا. یہ سیدہ کا احسان ہے ملت جعفریہ پر کہ انہوں نے اپنے بیٹے کے عزادار کے طور پر ہمیں قبول کیا. عزیزان محترم، اگر مجلس پر پابندی لگتی ہے، اگر جلوس پر پابندی لگتی ہے تو آپ ادھر ادھر کیوں دیکھتے ہیں؟ کیوں دیکھتے ہیں ادھر ادھر؟ آپ کس کی مدد طلب کرتے ہیں؟ آپ کیوں تنظیموں کی فکر کرتے ہیں کہ تنظیمیں آئیں مدد کرنے کے لیے؟ یہ آپ کا فریضہ ہے، یہ آپ کا عقیدہ ہے، یہ آپ کی عبادت ہے. جب بانی مجلس اور ایک عزادار اور ایک ماتمی خود کھڑا ہوگا اور سینہ تان کے کہے گا کہ ہاں میں عزادار ہوں اور یہ مجلس نہیں رک سکتی، یہ جلوس نہیں رک سکتا، دنیا کی کوئی طاقت اس جلوس کو نہیں روک سکتی، تو واللہ اس جذبہ حسینی کے ساتھ اور جذبہ زینبی کے ساتھ دنیا کی کوئی طاقت عزاداری پر قدغن نہیں لگا سکتی.
لہذا عزاداران سید الشہداء سب سے پہلی ذمہ داری میری اور آپ کی ایک عزادار ہونے کی حیثیت سے یہ ہے کہ میں نے خود سینہ تان کے کھڑا ہونا ہے. عزاداری پر اگر پابندی لگانے کی بات ہوتی ہے، نون لیگ کی جو شیطانی ایس او پیز تھی، یزیدی ایس او پیز تھی، جنہیں انتظامیہ کو دیا گیا اور جس کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ عزاداری سید الشہداء کو محدود سے محدود تر کیا جائے، عزاداروں کو تنگ کیا جائے، بانیان مجالس کو تنگ کیا جائے، ذاکروں کو تنگ کیا جائے. اگر 5 منٹ بھی مجلس لیٹ ہوتی ہے تو ان پر ایف آئی آر کی جائے. کیوں؟ کس وجہ سے؟ اس کا ہدف کیا ہے؟ اس کا ہدف یہ ہے کہ عزادار کو اتنا تنگ کرو، اتنا پریشان کرو، اتنا اس کے اوپر مقدمات ڈالو، اتنا عدالتوں میں کھینچو کہ وہ تنگ آ کر کہے کہ میں مجلس نہیں کرنا چاہتا، وہ تنگ آ کر کہے کہ میں یہ جلوس نہیں نکالنا چاہتا. عزیزان محترم، یہ افسوس کے ساتھ یہ ہماری سابقہ حکومت کی ایس او پیز آج بھی پی ٹی آئی کی حکومت نے اسے ایز اٹ از رکھا ہے. تمام تر احتجاج کے باوجود، تمام تر مذاکرات کے باوجود، تمام تر بات چیت کے باوجود آج پی ٹی آئی کی حکومت کو 3 سال ہو گئے، لیکن افسوس کے ساتھ وہی ایس او پیز، شیطانی اور یزیدی ایس او پیز آج بھی اسی طرح سے باقی ہیں. آج بھی اسی طرح سے دیہاتوں میں، شہروں میں، مختلف علاقوں میں اسی طرح سے آپ دیکھ لیں جو روزنامچے بنتے ہیں مجلس اعضاء کے اور جلوسوں کے. قدیمی ترین مجالس جو 50 سال سے ہو رہی ہیں ان کا کوئی اندراج نہیں کیا جاتا. جو ہر سال چھپتا ہے نا روزنامچہ، اس میں کوئی اندراج نہیں ہوتا. اور جب احتجاج کیا جاتا ہے، جب بات کی جاتی ہے تو کہتے ہیں کہ جناب ہمیں افسران بالا اجازت نہیں دیتے کہ اس کے اندر کوئی تبدیلی کریں. یہ کس وجہ سے عزیزان محترم؟ یہ مبارزہ ہے، یہ مقابلہ ہے عزاداری سے. یہ حسین ابن علی کے ذکر کو روکنا چاہتے ہیں، یہ عزاداروں کے حوصلوں کو پست کرنا چاہتے ہیں. لیکن اے عزاداران سید الشہداء، میری ماں بہنوں اور میرے بھائیوں اور میرے بزرگوں، میرے جوانوں، میرے علماء، یاد رکھیے گا اگر آپ عزاداری سے ہاتھ پیچھے ہٹاؤ گے، اللہ کسی اور نسل کو لے کر آئے گا جو ذکر حسین کو آگے بڑھائے گا. ذکر حسین رکنے کے لیے نہیں آیا ہے، یہ وہ ذکر ہے جسے اللہ نے خود زندہ کیا ہے. اور میری شہزادی ثانی زہرا نے یزید کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر یہی تو کہا تھا نا کہ یا یزید کد قیدک و سعسایک و ناصر جودک فواللہ لا تمہو ذکرنا. اے یزید، تو حسین ابن علی کا سر قلم کر کے، نوک نیزہ پر بلند کر کے اور ہمارے ہاتھوں میں رسن باندھ کر یہ چاہتا ہے کہ آل محمد کے ذکر کو مٹا دے، حسین ابن علی کے ذکر کو مٹا دے. واللہ میں تجھے کہتی ہوں، میں علی کی بیٹی تجھے کہتی ہوں کہ یہ ذکر کبھی مٹنے والا نہیں ہے. محمد کی وحی کو مٹانا چاہتا ہے. محمد کی وحی کو اللہ نے زندہ کیا ہے، اور جسے اللہ زندہ کر دے اسے دنیا کی کوئی طاقت مٹا نہیں سکتی. تو عزیزان محترم، یہ نااہلی ہوگی ہماری اگر روز عاشور ایک سازش کے تحت، جسے آئی ایس پی آر نے برملا کیا 2 سال کے بعد، ایک سازش کے تحت جلوس کے روٹ کو بدلنا چاہتے تھے، عزاداری کو محدود کرنا چاہتے تھے. اور آپ نے دیکھا کہ فقط راجہ بازار کے جلوس کے اوپر انہوں نے اکتفا نہیں کیا، اس کے بعد کئی عزاداریوں پر اور جلوسوں پر انہوں نے حملے کیے، شیعہ محلوں پر حملے کیے. اسی پنڈی کے اندر کتنے امام بارگاہوں پر انہوں نے حملے کیے.
امام بارگاہ کو جلایا، عزادارہ نے سید الشہداء کو زخمی کیا، علم کو جلایا، تابوت کو جلایا، زلجنہ کو زخمی کیا۔ ذہن محترم یہ سب کچھ ہوتا رہا، ایک بہانہ تھا۔ اور پھر آپ نے دیکھا کہ پورے پاکستان سے اس جھوٹ کے پلندے کے اوپر پورے پاکستان کی ایک مخصوص مکتب فکر کو جمع کر کر ایک بھرپور پریس کانفرنس کی گئی اور دھمکی دی گئی کہ عزاداری کو محدود کیا جائے۔ ذہن محترم اگر آپ نہیں کھڑے ہوں گے، اگر میں نہیں کھڑا ہوں گا، آپ مجلس وحدت مسلمین کو نہ دیکھیں، آپ شیعہ علماء کونسل کو نہ دیکھیں، آپ میں سے ہر شخص کی ذمہ داری ہے کہ عزاداری سید الشہداء کے لیے خود کھڑا ہو۔ دیکھیں امام حسین علیہ السلام، میرے پاس وقت نہیں ہے، امام حسین کی کربلا کے اندر اگر زہیر ابن قین نہ ہوتے تو کیا ہوتا؟ مجھے بتلائیں نا بھئی، ایک مجاہد کم ہو جاتا تو کیا ہوتا؟ کربلا برپا نہ ہوتی؟ امام حسین کے مقصدیت میں کوئی کمی آ جاتی ہے، امام حسین کوئی کمزور ہو جاتے ہیں؟ نہیں ذالی محترم، کوئی فرق نہ پڑتا۔ لیکن حسین کیا چاہتے ہیں؟ حسین فرد فرد کو بلا رہے ہیں کہ آؤ میرا ساتھ دو تاکہ تاریخ میں تمہارا نام کربلا والوں کی لسٹ میں شامل ہو جائے۔ حسین تمہیں نجات دینا چاہتے ہیں، حسین اپنی جان نہیں بچانا چاہتے کہ حبیب کو کوفے سے بلا رہے ہیں۔ حبیب اگر کوفے سے آئے ہیں تو حبیب اپنی نجات کے لیے آئے ہیں۔ حبیب کا نام تاریخ میں ہمیشہ کے لیے زندہ ہو گیا۔ تو اے شیعان حیدر کرار، اے حسین ابن علی کے عزاداروں، یاد رکھنا اگر آج تم عزاداری کے لیے کھڑے ہو گئے، عزاداری کے لیے قربانی دو گے جیسے کہ تمہارے اسلاف نے دی، تمہاری ماں نے اپنے بازو قلم کروائے، اپنے ہاتھ پاؤں کٹوائے، اپنی اولادوں کو قتل کروانا گوارا کیا، لیکن حسین ابن علی کی زیارت کو نہیں چھوڑا۔ تاریخ ہے نا تمہارے سامنے، بنو امیہ اور بنو عباس کی تاریخ تمہارے سامنے ہے۔ یہ عزاداری سید الشہداء امانت زینبی ہے، امانت سید سجاد ہے، امانت اہل بیت ہے۔ ہمارے بزرگوں نے، ہماری ماؤں نے، بہنوں نے، ہمارے بزرگوں نے خون کے دریا کو عبور کر کے آج عزاداری سید الشہداء کو ہم تک پہنچایا ہے۔ ہم سب کی ذمہ داری ہے، فرد فرد کی ذمہ داری ہے۔ آج مجلس وحدت مسلمین میدان عمل میں کھڑی ہوئی ہے اور عزاداری سید الشہداء کا تحفظ ہماری اصلی ترین ذمہ داری ہے۔ یہ عزاداری کانفرنس اسی لیے ہے، پورے پاکستان کے تمام عزادہ کے اندر انشاءاللہ اسی طرح سے عزاداری کانفرنس کا انعقاد ہو رہا ہے، کنونشنز کا انعقاد ہو رہا ہے، اور اس میں ہم نے بلا امتیاز سب کو بلایا ہے۔ مجلس وحدت مسلمین نوکری کر رہی ہے، مجلس وحدت مسلمین نام نہیں چاہتی، لہذا سب کو دعوت ہے۔ عزاداری سید الشہداء جیسے مولانا علی اکبر کاظمی صاحب جنہوں نے یہ زحمت فرمائی ہے اور ہمارے انتہائی مخلص اور مجاہد عالم دین ہیں، جیسے انہوں نے کہا کہ یہ مجلس وحدت مسلمین کی عزاداری نہیں ہے، یہ آپ سب کی عزاداری ہے، یہ آپ سب کی عبادت ہے، یہ آپ سب کا فریضہ ہے۔ جو شخص یہ عزاداری کے تحفظ کے لیے آپ کو بلاتا ہے، آپ سب کو جمع ہونا چاہیے۔ مجلس بلائے، سیوسی بلائے، کوئی اور بلاتا ہے، اگر فرض کر لیجئے مجلس وحدت مسلمین کمزوری دکھاتی ہے، اگر وہ قیام نہیں کرتی، کوئی اور کھڑا ہوتا ہے، اس کا ساتھ دیں۔ عزاداری مجلس وحدت مسلمین کی میراث نہیں ہے، یہ مذہب کی میراث ہے۔ اور ذرا محترم دوسرا پیغام دے کر میں 2 منٹ میں آپ کی زحمتیں تمام کرتا ہوں۔ حکومت وقت کو بھی میں بتلانا چاہتا ہوں کہ جیسے بنو امیہ اور بنو عباس کی حکومتیں آئیں اور آ کر چلی گئیں، جنہوں نے حسین کے ذکر کو بھی مٹانا چاہا، حسین کے حرم کو بھی مٹانا چاہا،
وہ آ کر چلے گئے، حسین کا نام بھی زندہ ہے، حسین کا گنبد بھی بلند ہے۔ ایسے تم بھی آئے ہو اور آ کر چلے جاؤ گے، لیکن عزاداری نہیں رکے گی، حسین کا ذکر نہیں رکے گا، یہ ذکر آگے بڑھے گا۔ لہذا میں عمران خان صاحب کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں شیعہ حیدر کرار ملت جعفریہ اس ملک کے برابر کے باشندے ہیں، اور بہت سے لحاظ سے ہم آگے ہیں۔ بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح حسین ابن علی کے عزادار تھے۔ ہم نے ہندوستان سے آزادی اس لیے حاصل نہیں کی تھی کہ پاکستان کے اندر ہماری عزاداری پر قدغن لگائی جائے۔ عزاداری سید الشہداء ہمارا حق ہے، پاکستان کا آئین اس بات کی اجازت دیتا ہے، پاکستان کا قانون اس بات کی اجازت دیتا ہے، اور یہ SOPs جو ظالمانہ اور آئین کے برخلاف ہے، جو سابقہ اور موجودہ انتظامیہ جسے استعمال کر رہی ہے، یہ SOPs پاکستان کے آئین کی مخالفت ہے، پاکستان کے قانون کی مخالفت ہے، یہ بنیادی انسانی حقوق کی مخالفت ہے۔ یہ پاکستان کی ملت جعفریہ کو 6 کروڑ شیعہ حیدر کرار کو دیوار سے لگانے کے مترادف ہے، ناقابل برداشت ہے۔ آپ کو ان SOPs کو واپس لینا پڑے گا، آپ کو سابقہ FIRs کو واپس لینا پڑے گا۔ کتنے افسوس کی بات ہے کہ پاکستان سے احسان اللہ احسان جیسے لوگ جنہوں نے APS میں خون کی ہولی کھیلی اور پورے پاکستان کے اندر جنہوں نے دہشت گردانہ حملے کیے، جنہوں نے ریاست پر حملہ کیا، جنہوں نے ریاست سے بغاوت کی، انہیں راتوں رات آزاد کروا دیا جاتا ہے، لیکن ہمارے بے گناہ عزادار جو 5 منٹ اگر مجلس کو لیٹ کرتے ہیں انہیں شیڈیول 4 میں ڈالا جاتا ہے، ان پر FIR کاٹی جاتی ہے۔ یہ بہت زیادتی ہے، یہ بہت ظلم ہے، اور ملت جعفریہ اس کے اوپر چپ نہیں بیٹھے، نہ ہم کبھی چپ رہے ہیں۔ 20,000 جنازے اٹھائے ہم نے، لیکن کیا عزاداری رک گئی؟ وہ لوگ جو کہا کرتے تھے کہ پاکستان سے شیعوں کا نام و نشان مٹا دیں گے، آج ان کا نام و نشان مٹ گیا، شیعہ آج بھی میدان عمل میں کھڑے۔ لہذا زن محترم، یہ اس نمائندہ اجتماع کی طرف سے پیغام ہے حکومت وقت کو کہ عزاداری سید الشہداء کو محدود کرنے کے لیے کوئی ہتھ کنڈے استعمال نہ کیے جائیں، عزاداروں کو تنگ نہ کیا جائے۔ ہم اس ملک کے مخلص باوفا بیٹے ہیں، بس عزاداران سید الشہداء ہمیں ہاتھوں میں ہاتھ دینا ہے، ہمیں متحد ہونا ہے، ہمیں منظم ہونا ہے، ہمیں ایک آواز پر لبیک کہنے والا ہونا چاہیے۔ یہ 1400 سال پہلے کا 40 ہجری کا وقت نہیں ہے کہ جب علی بلاتے تھے لوگ نہیں آتے تھے، علی گلہ کرتے تھے، علی شکوہ کرتے تھے۔ الحمدللہ نسلیں گزر گئی، ہمارے ائمہ نے قربانیاں دی، ہمارے آباء و اجداد نے قربانیاں دی، ملت میں اتنا شعور آ گیا، ظہور کے نزدیک ہم پہنچ چکے ہیں۔ ملت آج علی کے بیٹے امام مہدی علیہ السلام کی آواز پر لبیک کہنے کے لیے تیار ہے۔ لبیک یا حسین یعنی لبیک یا مہدی۔ ہم اس عزاداری کے ذریعے سے اپنے آپ کو ظہور امام زمانہ کے لیے تیار کر رہے ہیں۔ لہذا جب ظہور کے لیے تیاری کرنی ہے تو پھر جان کی کیا پرواہ ہے؟ ہماری جان، مال، عزت، آبرو سب کچھ قربان ہے شہزادی زینب کی عزاداری میں۔ انشاءاللہ ہمیں ہاتھوں میں ہاتھ دینا ہے، متحد ہونا ہے۔ میں ذاکرین سے، بانیان مجالس سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ خدا را کوئی ایسی بات نہ کرے۔ ہم سب علی ولی اللہ کے ماننے والے ہیں، ہم سب لبیک یا حسین کہنے والے ہیں۔ خدا کے لیے سٹیج سے، منبر سے ہمارے خطیب حضرات، ہمارے ذاکرین، ہمارے علماء
سب سے ہم سب کی دستبستہ گزارش کہ یہ ممبر ملت کے افراد کے دلوں کو جوڑنے کے لیے یہ ممبر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں نعمت کے طور پر عطا فرمایا ہے۔ یہ ممبر دلوں کو توڑنے کے لیے نہیں ہے، یہ عزاداری دلوں کو توڑنے کے لیے نہیں ہے۔ پرشکوہ انداز سے پورے جذبہ حسینی کے ساتھ ہمیں اس محرم کو منانا ہے۔ لہٰذا کوئی ایسی بات جس سے ملت کے اندر اختلاف پڑے ہمیں اسے پرہیز کرنا ہے۔ اور اسی طرح سے شیعہ سنی مسائل کے اندر بھی آپ نے دیکھا ہے کہ کتنے بڑے بڑے مسائل پیدا ہوئے ہیں۔ کوئی بہانہ دشمن کے ہاتھ میں نہ دیں کہ جس سے وہ عزاداری سید الشہداء پر حملے کرے، اس ملک کے اوپر حملے کرے، دہشت گردانہ کارروائیاں شروع ہو جائیں، پھر قواریت شروع ہو جائے۔ لہذا میں یہ دستبستہ اپیل کروں گا ذاکرین سے، بانیان مجالس سے کہ خدا را ایسی گفتگو سے پرہیز کیا جائے جس سے دوسرے مسالک کی دل آزاری ہو۔ آپ اپنی بات ضرور کریں، اپنا عقیدہ بیان کریں، فضائل پڑھیں، مصائب پڑھیں، تاریخ بیان کریں، لیکن انداز ہوتا ہے، بعض دفعہ لٹھمار انداز ہوتا ہے، بعض دفعہ پیار سے بھی آپ وہ بات کر سکتے ہیں۔ آپ دیکھیں پرانے خطبہ کتنے اچھے انداز سے گفتگو کیا کرتے تھے، ہر بات کر جاتے تھے، ہر وہ بات جو آج کی جاتی ہے وہ ساری باتیں کرتے تھے، لیکن بڑے اچھے انداز سے، شائستہ انداز سے، لطیف انداز سے بات کیا کرتے تھے۔ تو ضروری ہے کہ جب لطیف انداز سے انسان بات کر سکتا ہے، لٹھ مار انداز سے بات کر کے انسان اپنے اوپر بھی پابندی لگوائے اور معاشرے کے اندر بھی ایک اختلاف اور انتشار پیدا کرے۔ لہٰذا یہ میری گزارش ہے کہ ایسی کوئی بات جس سے ملت جعفریہ کے اندر اختلاف ہو یا شیعہ سنی اختلاف ہو اس سے پرہیز کرے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عزاداری سید الشہداء کو منانے کی اور امام حسین کے ادنا سے نوکر بننے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہم سب کو جناب زہرا سلام اللہ علیہا کی شفاعت نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرمائے۔ میں نعرہ لگاؤں گا، نعرے کا جواب دینا ہے، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ اچھا، یہ اعلامیہ جس بھائی نے پڑھ لیا ہے یہاں پہ، جہاں تک پہنچ چکا ہے، تو جو لوگ اس اعلامیہ کی یہاں پہ نکات پڑھ بھی دیے گئے ہیں، اگر آپ نے نہیں پڑھے ہوں تو آپ پڑھ لیجئے گا، ساری وہی چیزیں ہیں جو آپ کے دل کی آواز ہے۔ تو جو لوگ اس اعلامیہ کی حمایت کرتے ہیں، تعاون کرتے ہیں، عہد کرتے ہیں امام حسین علیہ السلام سے، امام زمانہ علیہ السلام سے کہ ہم عزاداری سے پیچھے نہیں ہٹیں گے، اس اعلامیہ کی حمایت کرتے ہیں، میں نعرہ لگاؤں گا، سب نے مل کر کھڑے ہو کر نعرہ لگانا ہے، لبیک یا حسین، 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 لبیک یا حسین۔ جزاک اللہ جزاک۔ اس دعا کے ساتھ کہ جن احباب نے آج کے اس کنونشن کو برپا کرنے میں دعا میں دن میں سکنے کرنے میں تعاون کیا، خدا بند عالم کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، اس کے صحابہ کے مرحومین کے نام ہے اعمال مداری فرمائے۔ آپ تمام احباب کا شکریہ۔ دعا امام زمانہ سب مل کے پڑھیں گے انشاءاللہ، اور اس کے ساتھ ہی انشاءاللہ آج کی اس پروگرام کا اختتام ہو جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم قل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وقاعدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توأ وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد